بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. ہمارا آج کا موضوع سر سید احمد خان کا چیپٹر کاہلی ہے، جو کہ تشریح کے حوالے سے بچوں بہت اہم ہے اور اکثر اوقات اس کا خلاصہ بھی آ جاتا ہے. تو بچوں اس کو تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے، بہت اہم چیپٹر ہے تشریح کے حوالے سے. اگر آپ یہ لیکچر پہلا لیکچر جو ہے اس کا تعارفی اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو اس کی تشریح کرنے میں آپ کو مشکل رہے گی تھوڑی. سبق کا عنوان ہے کاہلی، مصنف ہیں اس کے سر سید احمد خان. صنف ادب میں یہ مقالہ ہے. مقالہ بچوں مضمون ہی کی ایک قسم ہے. اس میں ایک ایسا موضوع انتخاب کیا جاتا ہے جس کے اوپر پھر علمی اور تحقیقی گفتگو کی جاتی ہے، تو ایسی تحریر کو مقالہ کہتے ہیں. اور ماخذ اس کا ہے، یعنی جس کتاب سے یہ لیا گیا ہے وہ مقالات سر سید ہے. تدریسی مقاصد میں دیکھیں گے کہ اس چیپٹر میں آپ لوگ کیا کچھ پڑھیں گے، کیا کچھ سیکھیں گے. تو سب سے پہلے تو لفظ کاہلی جو آپ کا چیپٹر ہے، اس کا معنی اور اس کے مفہوم کیا ہے، جب تک یہ نہیں سمجھیں گے تو آگے چیپٹر سمجھ نہیں آئے گا. تو کاہلی کے لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھیں گے. بچوں کاہلی لفظ جو ہے اس کے عام طور پر معنی جو ہے وہ سستی کرنا، آلکسی کرنا جو ہے اس کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. لیکن سر سید نے جس کو اصطلاحی معنوں میں اس کو استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کاہلی کا مطلب سستی یا آلکسی نہیں ہے، بلکہ کاہلی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو قابلیت پائی جائے، انسان کے اندر جو دلی قوہ پائی جائے، جو اس کی خوبیاں پائی جائیں، ان کو وہ بروئے کار نہ لائے، یعنی ان کو کام میں نہ لے کر آئے. یعنی ایک انسان کے اندر خوبیاں موجود ہیں لیکن وہ ان کو استعمال میں نہیں لاتا، تو سر سید ایسے بندے کو کاہل کہہ رہے ہیں یا کاہلی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ چیز آپ لوگوں نے سمجھنی ہے کہ سستی اور کاہلی میں کیا فرق ہے سر سید کے نزدیک. اس کے بعد سر سید کی تحریروں کی مقصدیت. بچوں سر سید کا جو زمانہ تھا وہ مسلمانوں کے زوال کا زمانہ تھا، تو ان کی تحریروں کا ایک مقصد ہوتا تھا، وہ اپنی تحریر کے ذریعے مسلمانوں کو ایک پیغام پہنچانا چاہتے تھے. جیسا کہ اس تحریر میں انہوں نے ایک پیغام پہنچایا ہے کہ ہمارے زوال کا سبب جو ہے وہ کیا ہے. تو ان کی تحریر میں کوئی نہ کوئی بچوں مقصد پایا جاتا تھا. مثلا وہ ہمارے اخلاق کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے تحریر لکھ دی، یا اپنا کام جو ہے ہمیں خود کرنا چاہیے، ہم اپنے کام کے لیے دوسروں کے پاس نہ جائیں، تو اس حوالے سے انہوں نے تحریر لکھ دی. انہوں نے یہ کمی دیکھی مسلمانوں میں کہ یہ اپنے کام خود نہیں کر رہے، دوسروں کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے اس کو یہ واضح کیا کہ مسلمانوں کو چاہیے اپنا کام خود کریں. اسی طرح یعنی کوئی بھی مقصد ہوتا تھا وہ اپنی تحریر کے ذریعے وہ لوگوں تک پہنچا دیتے تھے، پیغام پہنچا دیتے تھے. اس کے بعد مسلمانوں کے زوال کی اہم وجہ. تو بچوں معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو لکھاری ہوتے ہیں، جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، جو نثر نگار ہوتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہیں اور وہ احساس کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور اس کا سبب کیا ہے. تو بچوں جو برے صغیر میں ہماری حکومت، مغل حکومت زوال پذیر ہوئی تو اس کا سبب کیا تھا؟ تو سر سید کے نزدیک اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمان سستی میں پڑ گئے تھے. سستی اور کاہلی میں فرق یہ ہے بچوں کہ سستی یہ ہوتی ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو ریسٹ چاہیے، زہر آرام چاہیے، تو آپ تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں، سستا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، تو اسے سستی کہتے ہیں. لیکن جو کاہلی ہے بچوں یہ ہے کہ آپ سرے سے کام کریں ہی نہ، یعنی آپ کے اندر اہلیت ہے، قابلیت ہے، لیکن آپ اس کام کو کرتے ہی نہیں ہیں، یہ بچوں کاہلی ہے. تو مسلمانوں کے زوال کی اہم وجہ سر سید کے نزدیک یہ تھی کہ مسلمان کاہل ہو چکے تھے. یعنی ان کے اندر خوبیاں تو تھیں، ان کے اندر اوصاف تو تھے، ان کے اندر اہلیت تو تھی، ان کا دلی قوہ تھی، لیکن وہ اس کو بروئے کار نہیں لاتے تھے، اس کو کام میں نہیں لاتے تھے. تلوار اٹھانا تو جانتے تھے لیکن انہوں نے تلوار چھوڑ دی. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو بچوں مسلمان کا زوال کا ذریعہ بنے. تو آئیے بچوں ہم آگے اس نثر پارے کی تشریح کرتے ہیں. تو لفظ کاہلی کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سر سید نے اسے کن معنوں میں استعمال کیا ہے. تو بچوں یہ ایک ایسا لفظ ہے، یعنی کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں.
یعنی کاہلی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اس کو لوگ سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کام میں آرام کر لینا، سستی کر لینا یہ کاہلی ہے، تو ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا یہ کاہلی ہے. تو بچوں ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے. تو یہ چیز سمجھنی ہے آپ لوگوں نے. سر سید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کام نہیں کر رہے، اپنے پاؤں سے کام نہیں کر رہے، یعنی کسی بھی قسم کا کام ہے، مزدوری ہے، محنت ہے، جو بھی کام ہے، اگر آپ اپنے ہاتھ پاؤں سے محنت نہیں کر رہے تو یہ کاہلی ہے. تو سر سید کہتے ہیں یہ چیز نہیں ہے. کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں، پڑھنے لکھنے کا کام ہے، دیکھ لیجئے، اگر آپ سستی سے کام یاد کر رہے ہیں تو یہ کاہلی ہے. نہیں، یہ بھی کاہلی نہیں ہے. اور بچوں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا، یعنی آپ چل پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یا آرام سے بیٹھ رہے ہیں، یا ایکٹیو ہو کر بیٹھ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے سستی کرنا، جو ہے چلنے پھرنے میں سستی کرنا یہ کاہلی ہے. تو یہ غلط ہے. مصنف کے نزدیک یہ چیزیں کاہلی نہیں ہیں، یہ چیزیں سستی ہیں، کہ اگر آپ یہ چیزیں نہیں کر رہے تو یہ آپ سستی کر رہے ہیں. تو بچوں اگر آپ محنت کریں گے تو آگے ترقی کر جائیں گے، اگر محنت نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے، ترقی نہیں کر سکتے. اس لیے محنت جو ہے وہ ایک بنیادی نقطہ ہے. اس حوالے سے آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی. تو اب کاہلی کیا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں کاہلی نہیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، کہ کام ہاتھ پاؤں سے کام نہ کرنا یا کسی بھی کام کو کرتے ہوئے سستی کر جانا، یہ چیزیں کاہلی نہیں ہیں، تو آیا کیا چیز ہے جو کاہلی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو مصنف ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے اور ہم اس کے غلط میننگز لے رہے ہیں؟ تو مصنف کے نزدیک کاہلی یہ ہے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا. مصنف کے نزدیک کاہلی کیا ہے کہ اپنے دل کی قوتوں کو، دلی قوا، دل کی طاقت، دل کی قوت، یعنی ایک انسان کے اندر جو صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، ان کو وہ کام میں نہیں لے کر آتا تو وہ ان کو بیکار چھوڑ دیتا ہے. تو یہ سب سے بڑی کاہلی ہے. ٹھیک ہے جی. اٹھنے بیٹھنے میں سستی کرنا، کوئی کام کر رہے ہیں اس میں سستی کرنا، ٹھیک ہے جی، تو یہ کاہلی نہیں ہے، یہ سستی ہے، یہ آرام طلبی ہے. مصنف کہتا ہے کاہلی یہ ہے کہ آپ کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے، جو صلاحیت پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خوبی آپ کے اندر ودیت ڈال دی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو بروئے کار نہ لانا یہ کاہلی ہے. یعنی جو آپ کے اندر ایک قوت ہے، ایک خوبی ہے، ایک اہلیت ہے، وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن اس خوبی کو، اس اہلیت کو آپ استعمال نہیں کرتے، یہ کاہلی ہے. اور اسی کاہلی نے مصنف کے نزدیک، یعنی سر سید احمد کے نزدیک، اسی چیز نے مسلمانوں کو زوال میں ڈبویا ہے. یعنی لوگوں میں، مسلمانوں میں خوبیاں تھیں، اہلیت تھی، لیکن انہوں نے اس کو کام میں نہ لایا، اس وجہ سے مسلمان جو ہے وہ زوال پذیر ہو گئے. یہ ہے سب سے بڑی کاہلی، اپنے اہلیت کو بیکار چھوڑ دینا، اپنی خوبیوں کو بیکار چھوڑ دینا، ان کو استعمال نہ کرنا. مصنف کے نزدیک سب سے بڑی کاہلی یہی ہے. تو امید کرتا ہوں بچوں آپ کو کاہلی کا جو میں مضمون سمجھانا چاہ رہا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگلے لیکچر میں ملیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اوکے بچوں، اللہ حافظ.